اپنا تعارف کرایا اپنے یاروں سے. اس کی پہچان ہوتی ہے اس کے پاروں سے, اس کی پہچان ہوتی ہے اس کے, اس کا عنوان ہر سورت ہے. سورہ بقرہ ہے, آل عمران ہے, نساء ہے, مائدہ ہے. آپ دیکھو اس کی ہر سورت کا ایک موضوع ہے. یہ سورہ بقرہ کا موضوع ہے کہ یہ یہودیت کے رد میں ہے. یہ سورہ آل عمران کا موضوع ہے. اس قرآن میں سورہ آل عمران ہے, اس کا موضوع عیسائیت کا رد ہے. یہ سورہ نساء ہے اس قرآن میں, جس کا موضوع عورتوں کے مسائل ہے. پھر اس قرآن میں سورہ مائدہ ہے جو فقہ کے مسائل بتاتی ہے. اس قرآن میں کئی سورتیں الگ الگ عنوان پہ ہیں. یہ توبہ اور انفال ہے, جہاد اس کا موضوع ہے. یہ سورہ قصص ہے, یہ ماضی کا علم بتاتی ہے, تاریخ کا علم بتاتی ہے. اس سورت میں سورت فرقان ہے جو حق اور باطل میں فرق کرتی ہے. اس قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام نور ہے جو روشنی کا پیغام دیتی ہے. اس قرآن میں سورت صف ہے جو بہادری کا پیغام دیتی ہے. آئیے, میرا نبی بھی قرآن ہے, اللہ نے اس کی بھی مختلف صورتیں بنائی ہیں. یہ سورہ بقرہ اس میں ہے, یہ یہودیت کا رد ہے. تو وہاں پر سورت عبداللہ ابن سلام ہے جو یہودیت کے رد کا عالم ہے. اس میں سورہ آل عمران ہے جو جناب عیسائیت کا رد کا موضوع ہے. اس قرآن کی سورت میں سورت سلمان فارسی ہے جو عیسائیت کے رد کا بہت بڑا عالم ہے. یہاں سورت نساء ہے جو عورتوں کے مسائل بتاتی ہے. اس قرآن کی سورت عائشہ ہے جو عورتوں کے مسائل بتاتی ہے. اس میں سورہ مائدہ ہے جو فقہ کے مسائل بتاتی ہے. ادھر سورت عبداللہ ابن مسعود ہے جو فقہ کے مسائل بتاتی ہے. یہاں انفال و توبہ ہے جو جہاد کا موضوع رکھتی ہے. وہاں پر سورت خالد ابن ولید ہے, زبیر ابن عوام ہے, ابو عبیدہ بن جراح ہے, حضرت زرار ہے. جس سورت کا موضوع جہاد ہے. یہاں سورت قصص ہے جو ماضی کا علم بتاتی ہے, جو تاریخ کا علم بتاتی ہے. اس قرآن کی سورت صدیق ہے جو تاریخ کا علم بتاتی ہے. یہاں سورت فرقان ہے, وہاں سورت فاروق ہے. اس میں سورت نور ہے, ادھر سورت ذوالنورین ہے, ادھر سورت صف ہے جو بہادری بتاتی ہے. وہاں پر سورت علی ہے جو بہادری بتاتی ہے. یہ ساری سورتیں مل کر پھر اس کے پارے بنتے ہیں. جبھی تو میں نے کہا اس قرآن نے اپنا تعارف کرایا اپنے پاروں سے, اس قرآن نے تعارف کرایا اپنے یاروں سے. اس قرآن کو پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے پہلے نورانی قاعدہ پڑھنا پڑتا ہے یا نہیں ہے؟ نورانی قاعدے میں بھی سب سے پہلے تختی نمبر 1 الف با تا سا جیم ہا خا دال الی آخرہ یا, الف سے یا کی تختی بچے کو پہلے پڑھائی جاتی ہے. پتہ چلے کہ جب یہ قرآن کھولے گا تو اچھا یہ الف ہے, اچھا اس کو دال کہتے ہیں, اچھا اس کو میم کہتے ہیں, اچھا اس کو یا کہتے ہیں. الف سے یا تک کی تختی نہ پڑھے تو یہ قرآن سمجھ نہیں آتا. ابو بکر کا الف علی کی یا لے لے تو یہ خلافت راشدہ کی تختی نہ پڑھے اسے وہ قرآن سمجھ نہیں آتا. جس نے ابو بکر کو نہیں سمجھا, عمر عثمان و علی کو, خلافت راشدہ کو, حق چار یار کو جنہوں نے نہیں سمجھا تو وہ قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتا. ادھر سمجھنے کے لیے الف سے یا کی تختی ضروری, وہاں اس قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی ابو بکر سے علی تک کا دور خلافت اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے. تو یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے. اچھا قرآن یہ بھی ہے قرآن وہ بھی ہے. میں نے کہا یا اللہ میرا نبی بھی قرآن ہے یہ بھی قرآن ہے, چلو اس کو تو ہم کھولتے ہیں. ہمیں نظر آتا ہے جناب یہ رکوع نمبر 1, یہ رکوع نمبر 2, یہ رکوع نمبر 3, بھئی یہ رکوع ہے. اچھا پھر اس قرآن میں تو 14 سجدے ہیں, سجدے بھی ہیں رکوع بھی ہیں. یا اللہ میرا نبی بھی اگر قرآن ہے تو ادھر کے رکوع اور سجود, تو کہا اس کے پاروں میں بھی رکوع اور سجود, اس کے یاروں میں بھی رکوع اور سجود. قرآن نہیں پڑھا تراہم رکعن سجدا, تم نے کسی کو دیکھو گے تو رکوع میں پاؤ گے, کسی کو دیکھو گے تو سجدے میں پاؤ گے. اس کے پاروں میں رکوع سجود, اس کے یاروں میں تراہم رکعن سجدا.
رکوع سجدے میں نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ اچھا یا اللہ یہ قرآن، میرا نبی بھی قرآن، اس کو تو ہم جب مسجد میں اٹھاتے ہیں تپائی پھر رحل پہ رکھتے ہیں، پھر پڑھنا شروع کرتے ہیں. یا اللہ میرا نبی قرآن ہے، پھر اس کی رحل، پھر اس کی تپائی، اس کی رحل کہاں؟ کہا کہ ہجرت والی رات نہیں دیکھا جب چاروں طرف سے کافروں نے نبی کے گھر کو گھیرا ہوا تھا، چاروں طرف سے کافروں نے گھر کو گھیرا ہوا تھا، نبی نے یوں مٹی اٹھائی، اٹھا کے جو پھینکی، ان کافروں کی آنکھوں میں جو مٹی گئی تو کافر کی آنکھوں کی لائٹ بند ہو گئی. بس اس وقت سے کافر نے لائٹ بند کرنا اپنا مذہب بنا لیا. بند کر بند کر بند کر. کیوں بھائی؟ غریبوں کی شام ہے تو میں کیا کروں؟ کہتے نہیں غریبوں کے پاس لائٹ نہیں ہوتی اس لیے ان کی لائٹ بند ہی ہو. میں نے کہا اچھا چلو بند کر دو. اب کیا ہوگا؟ کہا 2020 ہوگا. پھینکی آنکھ میں مٹی گئی، لائٹ بند. اور میں کہا کرتا ہوں چاروں طرف سے کافروں نے نبی کے گھر کو گھیرا ہوا تھا. نبی نے حضرت علی کو بستر پہ سلایا. علی میرے بستر پہ سو جا سو جا. علی تو بستر پہ سو جا. آقا کیوں؟ کہا علی تو سو جا سو جا تاکہ باہر یہ جتنے کافر ہیں یہ تجھے ہی نبی سمجھتے رہیں گے، یہ تجھے نبی سمجھتے رہیں گے، یہ باہر جتنے بھی کافر ہیں. حالانکہ تو نبی تو نہیں، تو علی ہے، ولی ہے، چمن کی کلی ہے، گل کی کلی ہے، ولیوں کا ولی ہے. لیکن سلا اس لیے رہا ہوں وہ باہر جتنے کافر کھڑے ہیں تجھے ہی نبی سمجھیں گے. صیغہ مضارع مستقبل کے لیے بھی آتا ہے، تجھے ہی سمجھیں گے. اور اس نے سمجھا. جبھی تو تذکرۃ الائمہ میں لکھا کہ اللہ نے جبریل کو کہا تھا وہی علی کو دینا، غلطی سے نبی کو دیتا تھا. ایسے ہی تو نہیں سلا دیا تو سو جا وہ تجھے سمجھتے رہیں گے، حالانکہ نبی تو میں ہوں. علی تو سو جا. وہاں سے چلے ہیں، دروازے پہ صدیق کے دستک دی ہے. نبی اور صدیق ساتھ ساتھ چلے ہیں، جائے ہیں. جاتے جاتے غار کے پاس پہنچے ہیں. پہنچ کر صدیق پہلے غار میں گئے، جا کے صفائی کی. صفائی کرنے کے بعد آقا اب آئیے. جب نبی آئے تو پھر پیچھے قرآن بھی آ گیا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. تو میرا دوست یہ ذرا سن لے، آگے تراویح بھی آ رہی ہے، حافظ بھی تمہیں بہت سارے نظر آئیں گے، لیکن ایک قوم ایسی ہے اس کے پاس حافظ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ تم نے غار میں دیکھا کہ بڑی کدورتیں تھی، بڑے کانٹے تھے، بڑی گند تھی. پہلے صدیق گیا، جا کے صفائی کی. صفائی کر کے آقا اب آئیے. پھر نبی آئے تو پھر پیچھے قرآن آیا. میرا تیرا دل بھی بمنزلہ غار کے ہے. پہلے محبت صدیقی آ کر اس دل سے صفائی کرے گی، پھر محبت نبوی آئے گی. اس محبت نبوی کے آنے کے بعد جبھی تو قرآن سینے میں محفوظ ہوگا. پہلے صدیق کو لانا پڑے گا. جب تک صدیق نہ آئے مصطفیٰ آتے ہی نہیں ہے. آتے ہی نہیں ہے. یہ بھی قرآن، میرا نبی بھی قرآن. صدیق نے جھولی پھیلائی، آقا کا سر صدیق کی جھولی میں. رب نے کہا جس نے اس قرآن کی رحل دیکھنی ہو مسجد میں دیکھو، جس نے اس قرآن کی رحل دیکھنی ہو غار میں صدیق کی گود دیکھو. یہ صدیق کی گود اس قرآن کی رحل ہے. کتنے دن غار میں رہے نبی کے ساتھ؟ بولو. شاہد افریدی کے رنز پتہ ہیں، صرف برازیل کے میچوں کا ریکارڈ پتہ ہے، یا کچھ ان کا بھی پتہ ہے؟ کتنے دن نبی اور صدیق غار میں رہے ہیں؟ کتنے دن؟ اچھا تینوں دن نبی سوئے ہیں کیا؟ نہیں سمجھے؟ میں تمہیں جھنگوی کا مشن، جھنگوی کا پروگرام، جھنگوی کا کاج
عباس جھنگوی کا کام کی سنت وہ غار سے بتا رہا ہوں. کیا تینوں دن نبی سوئے ہیں؟ جو نبی بیویوں میں باری تقسیم کرے، جس نبی کا عمر بیت المقدس فتح کرنے جائے، سواری ایک ہو تو غلاموں میں باری تقسیم کرے، غلام کو کہے کچھ تو بیٹھے گا میں چلوں گا، میں بیٹھوں گا تو چلے گا. جس عمر نے تقسیم نبی سے سیکھی ہو، کیا وہ غار میں سونے آرام کرنے کی تقسیم نہیں کرے گا؟ تینوں دن نبی نہیں سوئے. نبی سوئے، صدیق میں سو رہا ہوں تو پہرا دے. سو گئے، صدیق پہرا دے رہا ہے. بیدار ہوئے پیغمبر، صدیق اب تیری باری، اب تو سو، محمد پہرا دے گا. تو سو، محمد پہرا دے گا، تاکہ دنیا کو پتا چلے صدیق کی پہرے داری یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے یا نہیں ہے؟ یہ وہ پہرے داری ہے جس پہ ہمیں ناز اور فخر ہے. ایک ساتھی نے بتایا حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، خوبصورت محل کے باہر اپنی گود میں تکیہ لے کے بیٹھے ہیں. کسی نے کہا حضرت محل کے باہر دروازے پہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اندر ابو بکر صدیق کے باہر پہرے پہ بیٹھا ہوں. ہم تو مرنے کے بعد بھی صدیق کی چوکیداری کرتے ہیں. یہی تو ہمارا سرمایہ ہے، یہی تو ہمارا مان ہے، یہی تو ہماری عزت ہے. پلے میں تو اور کچھ نہیں، اتنا تو ہے انشاءاللہ صحابہ کا نام لیتے ہیں، کل قیامت کے دن انشاءاللہ سرخرو ہو کے اٹھیں گے. نبی اور صدیق غار میں کئی جگہ کہہ رہا ہوں آج کل، اوپر مکڑی نے جالا تن لیا، کبوتری نے انڈے دے دیے. کافر آئے اور آکے دیکھا، کھوجیوں نے کہا یہاں پر ہیں. انہوں نے کہا پاگل تو نہیں ہوگا، یہاں ہوتے تو کبوتری انڈے دیتی. کبوتری تو ویرانے پہ انڈے دیتی ہے. سجاول والوں آج بڑے بڑے آئے ہمیں ختم کرنے کے لیے، مشرف صاحب بھی آئے، اور اب تھوڑی اس کو بھی مستی ہو رہی ہے. حضرت جی جتنے تھوڑے بہت بال ہیں نا ذرا انہی کا خیال رکھ لو، کہیں یہ بھی نہ ختم ہو جائیں. مشرف آیا، پابندی لگائی، پابند کر دو، پابندی. یہ کل عدم ہے.